دوستوں، کیا کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا ہے کہ آخر ان چمکتے تاروں کے پار آخری سرے پر کیا ہے؟ آج ہم جس حیرت انگیز تحقیق اور سورس مٹیریل کا جائزہ لینے والے ہیں وہ سیدھا اسی سوال پر وار کرتی ہے۔ ہم ریاضی کے بالکل چھوٹے پیمانے سے شروع کر کے کائنات کے ان عظیم پیمانوں تک جائیں گے جہاں دماغ سچ میں دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا وجودی سفر ہے جو ہماری روزمرہ کی عام سمجھ کو بالکل ہلا کر رکھ دے گا۔ تو چلیے اس عظیم سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس قابل مشاہدہ کائنات کے آگے آخر ہے کیا؟ کیا خلا کی کوئی ٹھوس دیوار ہے یا کسی مقام پر جا کر سب کچھ بس ختم ہو جاتا ہے؟ یہ وہ وجودی سوال ہے جو صدیوں سے سائنسدانوں کی نیندیں اڑاتا آیا ہے۔ اس روشن دائرے کے باہر جو اننت اندھیرا ہے وہ حقیقت میں انسانی علم اور سمجھ کی آخری حد کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کائناتی بلبلے کا تصور کریں۔ یہ کوئی اینٹوں سے بنی دیوار نہیں ہے بلکہ وقت اور روشنی کی رفتار سے کھینچی ہوئی ایک لکیر ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بگ بینگ کے بعد سے اربوں سالوں کا سفر طے کر کے جو روشنی ہماری ٹیلیسکوپس تک پہنچ سکی ہے صرف وہی ہمارا قابل مشاہدہ وجود ہے۔ اس سے آگے جو روشنی ہے اسے ابھی ہم تک پہنچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کنارہ کسی فزیکل جگہ کا نہیں بلکہ وقت کا کنارہ ہے نا حیرت کی بات؟ اور جب ان دونوں حقائقوں کو آمنے سامنے رکھا جائے تو فرق نہایت گہرا لگتا ہے۔ ایک طرف ہمارا یہ محدود بلبلہ ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے، ناپا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ پر اسرار ناقابل مشاہدہ پھیلاؤ ہے جس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں اور جو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ہے۔ یہ اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ انسانیت نے آج تک جو کچھ بھی ڈسکور کیا ہے وہ اس نامعلوم سمندر میں واقعی ایک تیرتے ہوئے چھوٹے سے قطرے کے برابر ہے۔ کہ انفینٹی یا لامحدودیت کا مطلب صرف خلا میں گم ہو جانا نہیں ہے، یہ ان بنیادی ریاضیاتی اصولوں میں چھپی ہے جو اس دنیا کو چلاتے ہیں۔ قدیم پائتھاگورس کی نظریاتی جیومیٹری سے لے کر رومانسک بروکولی کی جسمانی ساخت تک انفینٹی کا یہ قدرتی ڈیزائن ہر جگہ بکھرا پڑا ہے۔ سوچئے ذرا، صدیوں پرانے یونانی فلسفے کے اصول ایک عام سی سبزی کے اندر بالکل مکمل طریقے سے نظر آتے ہیں۔ یہ بات سچ میں دماغ گھما دینے والی ہے۔ اسی طرح مینڈلبروٹ سیٹ کا جائزہ لیں تو یہ ایک نہایت عجیب تضاد پیش کرتا ہے۔ اس کی ایک مقرر اور ٹھوس سرحد تو ہوتی ہے مگر جب اس کے کسی بھی حصے کو گہرائی میں دیکھا جائے تو نئے اور پیچیدہ نقش بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سفر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، یعنی ایک پوری طرح سے محدود باؤنڈری کے اندر ایک لامحدود خزانہ چھپا ہوتا ہے۔ یہ ریاضی کا ایک ایسا جادو ہے جہاں ایک لمیٹڈ چیز کے اندر اننت گہرائی گھوم رہی ہے۔ لیکن رکیے، لامحدودیت تک پہنچنے سے پہلے ہی کچھ ایسے نمبرز وجود رکھتے ہیں جو ہماری حقیقت کے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 کا کانسیپٹ، یہ اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی اس نمبر کو پورا لکھنا چاہے تو پوری کائنات کا ہر ایک ایٹم بھی مل کر اسے لکھنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ ٹیکنیکلی طور پر محدود ہے، پھر بھی اس کا سائز انسانی دماغ کو اتنی بری طرح شکست دیتا ہے کہ سمجھنے کی تمام حدیں یہاں ٹوٹ کر رہ جاتی ہیں۔ ماہرین کائناتیات جب پھیلتی ہوئے اسپیس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی مختلف شکلوں پر بحث کرتے ہیں۔ اگر کائنات ایک غبارے کی طرح خود پر واپس مڑ جاتی ہے تو یہ محدود ہے، مگر اگر اس کی شکل ایک سیڈل جیسی ہے یا یہ بالکل فلیٹ ہے اور سیدھی باہر کی طرف نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انفینٹی تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان تینوں شکلوں میں سے کوئی ایک ہی طے کرے گی کہ ہمارا وجود کسی عظیم ڈبے میں قید ہے یا بالکل لامحدود ہے۔ تو سر دست اصل مدعا یہ ہے کہ کسی بھی کنارے یا باؤنڈری کو ڈھونڈنے کا سارا دار و مدار اسپیس کے کرویچر یعنی اس کے گھماؤ کو ناپنے پر ٹھہر جاتا ہے۔ اگر کائنات کمپلیٹلی چپٹی نکلی تو کسی دیوار یا کنارے کا تصور وہیں دم توڑ دیتا ہے۔ خلا کے اس شیپ کو ٹھیک ٹھیک ناپنا ہی وہ واحد کنجی ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ آخر ہم تیر کہاں رہے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اس پر غور کرنا دماغ کے لیے بڑا ہی خوفناک ہو سکتا ہے۔ اگر اسپیس واقعی اینڈلیس ہے تو ہماری اس چھوٹی سی محدود زندگی کی اہمیت آخر کیا رہ جاتی ہے؟ یہ وہ ایگزسٹینشل پریشانی ہے جو کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے۔ ایک نہ ختم ہونے والے اندھیرے میں چند سانسوں کی حقیقت اپنے آپ میں ایک عجیب سی اور گہری الجھن پیدا کرتی ہے۔ اور یہاں پر منطق ایک ایسی پلٹی کھاتی ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ دیکھیں، ایٹمز اور میٹر خود کو صرف ایک محدود تعداد میں ہی ارینج کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر سپیس لامحدود ہے تو ان پیٹرنز کو بننے کے لیے جگہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب محدود امکانات کو ایک انفینٹ کینوس پہ پھینکا جائے تو نتیجہ بالکل کلیئر ہے، ترکیبیں مجبوراً خود کو دہرانا شروع کر دیں گی۔ جو اس کا آخری مطلب بنتا ہے نا، وہ سب سے دل دہلا دینے والا ہے۔ میتھمیٹیکل طور پر یہ کمپلیٹلی گارنٹیڈ ہے کہ اربوں خربوں لائٹ ایئرز دور اسی اندھیرے میں بالکل ہماری زمین جیسا ایک اور پلانٹ وجود رکھتا ہوگا، ایک ایسی دنیا جہاں وہی لوگ رہ رہے ہوں گے، وہی فیصلے کر رہے ہوں گے، یعنی سب کچھ ہو بہو ویسا ہی۔ اینڈلیس اسپیس کا یہی سب سے بڑا جادو ہے کہ ہر فزیکل پاسبلٹی، یہاں تک کہ ہمارا اپنا وجود بھی کہیں نہ کہیں خود کو دوہرا ضرور رہا ہوگا۔ جب دماغ اپنے تصور کی آخری حدود سے بھی آگے چھلانگ لگاتا ہے تو سامنے آتی ہے ملٹی ورس تھیوری۔
یہ خیال کہ ہماری یہ میسو کائنات شاید ایک بے انتہا سمندر میں تیرتا ہوا صرف ایک معمولی سا قطرہ ہے، ہمارے ہر کائناتی غرور کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ایسی ہائر ڈائمینشنل خلائیں جہاں ہماری سٹینڈرڈ فزکس کے لاز ہی اپلائی نہیں ہوتے، اس بات کا پختہ اشارہ ہے کہ وجود کی اصلی حقیقت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ عجیب اور وسیع ہے۔ تو آخری اور سب سے عظیم سوال یہی بچتا ہے کہ کیا جس سرحد کی صدیوں سے تلاش کی جا رہی ہے وہ سچ میں ایگزسٹ کرتی بھی ہے، یا پھر یہ کنارہ، یہ دیوار صرف ہمارے اپنے ذہن کی پیدائش ہے، ایک ایسا دھوکہ جو انسانی دماغ نے صرف اس لیے بنایا تاکہ وہ انفینٹی کو ہضم کر سکے۔ یہی وہ ڈیپ تھاٹ ہے جو جواب سے زیادہ مزید سوالات کھڑے کر دیتا ہے، اور بالکل یہی خیال اس سفر کے بعد ہمیشہ کے لیے ذہن پر نقش ہو کر رہ جاتا ہے۔